السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے تو فجر کی سنت کب پڑھیں؟ اس کے حوالے سے چند باتیں پیش خدمت ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے، لا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ مثلا آپ ظہر کے وقت میں مسجد میں ایسے وقت میں پہنچتے ہیں کہ ظہر کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ نے سنت نہیں پڑھی ہے، یا عصر کے وقت یا عشاء کے وقت، تو اب حکم یہ ہے کہ سنت کو چھوڑ دو اور جماعت کے اندر شریک ہو جاؤ۔ یہ حدیث کے اندر حکم ہے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ فقہ حنفیہ کے اندر اور فقہ مالکیہ کے اندر، فقہ حنفیہ اور فقہ مالکیہ کا دونوں کا یہ مسلک ہے کہ یہ حکم فجر کی سنتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ فجر کی سنتوں کے اندر فقہ حنفیہ اور فقہ مالکیہ میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ آپ اگر سنت پڑھتے ہیں اور سنت پڑھ کر کے آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، جماعت آپ کو مل جائے گی، امام کے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کی سنت ختم ہو جائے گی اور آپ جا کر کے تشہد میں قاعدہ میں بیٹھ سکتے ہیں اور امام کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ پہلے سنت پڑھ لیں اور اس کے بعد جا کر کے شریک ہو جائیں۔ اس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث کے خلاف ہے، کہ حدیث کے اندر تو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے اور آپ یہاں پر سنت پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ فجر کی جو سنت کی اہمیت ہے دوسری سنتوں کے بنسبت زیادہ ہے، اور اس کی تاکید حدیث پاک کے اندر بہت کثرت سے آئی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کو کبھی مت چھوڑنا، اگرچہ تمہیں گھوڑا رونڈ ڈالے۔ تو روایت کے اندر فجر کی سنت کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرات صحابہ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عمر اور بھی بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے عمل سے ثبوت ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہم ایسے وقت میں مسجد میں تشریف لائے کہ فجر کی جماعت کھڑی ہو چکی تھی۔ آپ نے دیوار کے پیچھے پہلے فجر کی سنتیں پڑھی، اس کے بعد جا کر کے جماعت کے اندر شریک ہوئے۔ تو دونوں طرح کی روایتیں ملتی ہیں اور صحابہ کا عمل بھی ملتا ہے، اور فقہاء کرام کے اس بات پر ہمیشہ اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر 2 حدیثوں کے اندر تعارض پیدا ہو جائے، 2 حدیثیں مختلف آ جائیں اور دونوں کو جہاں تک ممکن ہو جمع کرنا، تو اس کو جمع کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب چونکہ فجر کی نماز میں قرات لمبی لمبی ہوتی ہے، اب اگر آدمی سنت پڑھ کر کے جماعت میں شریک ہوتا ہے تو اس حدیث پر بھی عمل ہوگا، سنت بھی پڑھ لے گا اور فرض جماعت بھی اس کو مل جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حدیث میں اور صحابہ کے عمل کے اندر تعارض پیدا ہو جائے تو اصول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ اگر قول رسول اور فعل صحابی میں تعارض ہو جائے، اللہ کے نبی کا قول کچھ ہے اور صحابی کا عمل اس کے خلاف ہے، تو اب جو بھی حکم ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے ممانعت کا حکم ہوگا، تو اب ممانعت کا حکم ہلکا پڑ جاتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ جو سنت پڑھنے کے جو اجازت دی جاتی ہے یا حکم دیا جاتا ہے فقہ حنفیہ میں اور فقہ مالکیہ میں، حدیث کے بالکل خلاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو امید ہے کہ آپ سنت پڑھ کر کے آپ کو جماعت مل جائے گی تو آپ سنت پڑھ کر کے جماعت میں شریک ہو جائیں، اور اگر آپ کو غالب گمان ہے کہ میں سنت پڑھوں گا تب تک کہ امام سلام پھیر دے گا، تو اب اس وقت سنت نہ پڑھے، جماعت میں شریک ہو جائے اور سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ بعد فجر کی سنت پڑھ لے۔